کی روایت ہے 5ویں ذمہ داری فتنوں کے دور میں ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آواز اٹھتی ہے، کوئی بھی تنظیم عمل میں آتی ہے، کوئی جھنڈا بلند کیا جاتا ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی نئی بات لا کر کے مسلمانوں کے درمیان اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو شریعت اسلامیہ کے میزان پر تول لیا کریں، قرآن و سنت پر اور منہج صحابہ پر تول لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی جھنڈا اٹھا، کوئی بھی تنظیم بنائی گئی، کسی بھی انداز کی جذباتی نعرے بلند کیے گئے، ہم ان کے پیچھے نکل کر کے اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میزان جس سے ہم حق و باطل کو تولیں گے، یہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ یہ میزان اگر مشتبہ ہو جائے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کرام کی جانب رجوع کریں، کیونکہ فتنوں کا سامنا کرنے کی طاقت علماء کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ علماء ہیں جو رہتی دنیا تک دین اسلام کے قیام کے لیے انبیاء کے وارث بنائے گئے۔ یہ علماء کرام کے اندر دور رسی، حکمت و دانائی، صبر و تحمل، علم کی گہرائی، ہمت اور قوت اتنی دی گئی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کہ یہی علماء فتنوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے کندھے پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کے علاوہ کسی کی جانب رجوع نہ کیا جائے۔ آج جو تنظیمیں، جو تحریکیں جتنا زیادہ جذباتیت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، وہ علماء بیزاری کا کام اتنا زیادہ کرتی ہیں، عوام کو علماء سے دور کرنے کا کام اتنا زیادہ کرتی ہیں۔ اور منہج سلف یہ ہے کہ ہم علماء کرام پر اعتماد کریں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر بھی غور و تدبر کریں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کثرت کے ساتھ اپنی دعاؤں میں رویا کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، حکام کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے دریافت کیا کہ حکام کے لیے اور مملکتوں کے لیے، سسٹم کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کچھ اچھا کام کروں گا تو میری وجہ سے 2-4 لوگ سدھر جائیں گے، 2-4 لوگوں پر اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اگر استحکام حاکم وقت کو اور حکومتوں کو مل جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سارا ملک سدھر جائے گا، ساری دنیا کے اندر اچھا دستور اور اچھے نظام کا تعارف ہوگا۔ لہذا میں حکام کی اصلاح کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں۔ اور یہ لمحے فکریہ ہے کہ آج کے دور میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والی بعض چند گنی چنی جو حکومتیں ہیں، آج مسلمان ان کو جتنا گالیاں دیتا ہے شاید غیر مسلم اتنی گالیاں نہ دیتے ہوں۔ اس وجہ سے ہم کو اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا، غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، غلطیوں کی اصلاح کا شرعی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، تنہائی میں خط و کتابت کے ذریعے ان کو تنبیہ کرنی ہوگی، اس کا شور کرنا، اس کو سوشل میڈیا پر اچھالنا، دوسری قوموں کو وہ مسالہ مہیا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ اور ہلاکت کا باعث ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جن لوگوں کو ہم دنیا کے اندر سلطنت دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اس سے مراد یہ ہے کہ وَأَمَرُوا بِالتَّوْحِيدِ، وہ توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں۔ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو شرکیات اور شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ حکام اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہماری چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فتنوں کے وقت میں قول و عمل میں بہت محتاط رہیں، جذباتی باتیں نہ کریں، اپنی گفتگو کو تول لیا کریں،
وزندار باتیں کریں، کیونکہ ہر وہ بات جو اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ صحیح ہو، ہر وہ کام جو ہم کو نکھر کر کے نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست ہو، لہذا اس کو شریعت اسلامیہ کی میزان پر تول لیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم حاصل کیا، ایک علم میں تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، اور ایک علم ایسا ہے جس کو میں بیان نہیں کرتا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خلافت امویہ میں فتنے شروع ہو چکے تھے، مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تھا۔ اس دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک بات، ایک علم تو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرے کو چھپا لیتا ہوں، رک جاتا ہوں۔ وہ علم جو بیان کرتا ہوں وہ احکامات کا، عبادات کے طریقے کا، عقائد کا، اسلامی بنیادوں کا علم ہے، اور جن چیزوں کو میں چھپا لیتا ہوں، علماء کرام کہتے ہیں اس سے خلافت امویہ یا بعد کے ادوار میں آنے والی پیشین گوئیاں، جو فتنے ابھرنے والے تھے، ان کے بارے میں وہ علم لوگوں کو نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو تم ہی میں سے کوئی اٹھے گا، اور جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ہی مجھ کو ذبح کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ آج کے دور میں جس کو جتنی ٹی آر پی چاہیے وہ صحابہ کرام کی اتنی کمیاں نکالنے کے لیے بیٹھتا ہے، جس کو جتنی ٹی آر پی چاہیے وہ خلافت امویہ اور خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کی تنقیص اور ان پر تنقیدیں کرنے کی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، اس طریقے سے دین کو تحفظ فراہم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بقیہ خطبے کی تکمیل انشاءاللہ آئندہ خطبے جمعہ میں کی جائے گی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔